السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 67 کے بارے میں۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس دن جبکہ سب لوگ میدان عرفات میں جمع تھے کیا نصیحت فرمائی، کیا حکم دیا، جاننے کے لیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور اس کے بعد حدیث کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اس کی نکیل یا باگ تھامے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم پھر اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ماہ ذی الحج نہیں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ تمہارے ہاں اس شہر اور اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے۔ چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے، اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ پر بیٹھ کر خطاب دینا، جبکہ ایک شخص نے اونٹ کی لگام کو پکڑ رکھا تھا۔ چونکہ یہ حج کا موقع تھا اور اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ پر بیٹھ کر خطاب دینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ مخاطب کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں اور اسے سن سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر انہیں دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور انہیں حکم الہی کے بارے میں آگاہ کیا کرتے تھے، لیکن حج کے موقع پر ان کا اونٹ پر بیٹھنا اور ایک شخص کا اونٹ کی لگام کو پکڑنا کہ اونٹ اپنی جگہ سے ہل نہ پائے، یہ سب موقع کی مناسبت کی وجہ سے ہی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے اصل نام کی جگہ کوئی اور نام بتائیں گے۔ پھر ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، یہ قربانی کا دن ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ یہ دن کون سا ہے، قربانی کا دن، اور مہینہ بھی معلوم تھا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا، لیکن وہ اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے، اس مہینے کی عزت اور اس کی فضیلت کی وجہ سے کوئی خاص بات صحابہ اکرام کو بتانا چاہ رہے تھے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام کی خاموشی دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ ماہ ذی الحج نہیں ہے؟ تو صحابہ اکرام فوراً بولے، یہ ماہ ذی الحج ہی ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے۔ اب شہر کون سا تھا؟ شہر مکہ، جہاں مسلمان حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور مہینہ کون سا تھا؟ حج کا مہینہ، جہاں ہر شخص ہر طرح کے رنگ و نسل سے، اونچ نیچ سے، امیری غریبی سے آزاد ہو کر فریضہ حج ادا کر رہا تھا، اور اس حرمت والے مہینے میں ہر طرح کی لڑائی اور فساد منع تھی۔ اور دن کون سا تھا؟ قربانی کا دن، جو کہ عید کا دن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر، دن اور مہینے کی عظمت کے حساب سے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ اے مسلمانوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں یعنی عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ جس طرح تمہارے نزدیک اس شہر، اس مہینے اور اس دن کی عزت ہے، اس کا احترام ہے،
بالکل اسی طرح تمہارے مسلمان بھائی کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اب جو یہاں حج کے موقع پر حاضر ہے اسے چاہیے کہ اس شخص تک میری بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حاضر شخص کے مقابلے میں وہ شخص اس بات پر زیادہ عمل کر سکے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر کل امت مسلمہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم وہ نام نہاد مسلمان ہیں جو ذرا سی بات پر قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور تو اور کئی خاندانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اسے لوٹنے میں، دھوکہ دہی کے ذریعے ہتھیانے میں، اور تو اور بہن اور بیٹیوں کے وراثتی حق پر قبضہ کرنے میں ہمارا کوئی ثانی ہی نہیں، اور صرف اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں جو مال و دولت میں، حسب و نسب میں یا عہدے میں ہم سے اعلیٰ ہو۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔